Hey y'all, come look at this. تو یہ جو مزار شریف ہے یہ حافظ قرآن طوطے کی ہے. اب اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو یہ طوطے کا پنجرہ آپ کے بغل ہی میں رہا کرتا تھا. واہ واہ واہ. تو جب بھی آپ قرآن شریف تلاوت کرتے تو یہ طوطا آپ کی تلاوت کو سنتا اور سن کر کے یاد کر لیا کرتا. اب کوئی عام طوطا ہوتا تو یہ بات اس کے اندر نہیں آتی. ایسے کیسے چلے گا دیدی؟ کیونکہ یہ حضرت شاہ عالم کا طوطا تھا تو اللہ کے ولی کا فیضان اسے بھی حاصل تھا. اسی وجہ سے اس کی ذہانت اتنی مضبوط ہو گئی. اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں. کہ وہ قرآن شریف کو یاد کر لیا کرتا تھا. پھر ان کا علاج لو سامو ہی ہے. ہائے ہائے. تو ناظرین کیسا لگا میرا مذاق؟ تو چپ رہے بابا، تو چپ رہے. اس نے سنتے سنتے قرآن شریف کو یاد کرنا شروع کیا چھپ چھپ کے اور پڑھنا شروع کیا. تو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عالم وجد میں بیٹھے ہوئے تھے. میری وجہ سے نہیں، نہ نہ نہ. تو اسی حالت میں آپ نے اس طوطے پر ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ طوطا مکمل قرآن شریف کا حافظ ہو گیا اور قرآن شریف اسے یاد ہو گیا. ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور جب بھی رمضان کے موقع پر حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کو دہرایا کرتے تھے تو کبھی مشابہت لگ جاتی. ایک نہیں گلا کر رہا ہے تو سمجھے دوسرا پارہ پڑھتے ہوئے کبھی چوتھے پارے میں پہنچ جاتے ہیں سیم آیت ہونے کی وجہ سے. تو اس وقت یہ طوطا جو حافظ قرآن تھا وہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے لقمہ دیا کرتا تھا. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا منا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ طوطا خوب زیادہ آواز کرنے لگا اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ عالم وجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی حال میں آپ نے اس طوطے پر ایک نگاہ ڈالی جس کی وجہ سے وہ طوطا وہیں پر مر گیا. اس کے بعد حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بلوایا اور ایک رومال میں اس طوطے کو لپٹا اور اپنے مریدوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ طوطا جو ہے شہید محبت ہے، اس طوطے کو لے جاؤ اور ادب کے ساتھ دفن کر دو. تو اس کے بعد یہاں پر حضور شاہ عالم کی 35 جانب اس طوطے کو دفن کیا گیا. What's going on? اور سر کہانیاں نے ہوں تو ہم دسا آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں جناب، ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس، اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی، ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتا، سب کو پتہ آنا ہی کوئی نہیں، ترجمہ نہیں، تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڈے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا، اور پھر تہاڈی غلطیاں کدے تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا، سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا دن پڑھتے تھے، آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے.